اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ویڈیو بہت کارآمد ہے. یہ ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے جو بی ایس ایم فل کر رہے ہیں یا پی ایچ ڈی کے طالب علم ہیں. ان کو مشفق خواجہ کے حوالے سے مکمل معلومات حاصل ہو جائیں گی. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ کمیشن میں لیکچر کا امتحان ہو، ٹیسٹ یا انٹرویو یا سی ایس ایس پی ایم ایس کا، آپ کو مشفق خواجہ کے حوالے سے کافی ساری معلومات مل جائیں گی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے بڑھتے ہیں. مشفق خواجہ کا تعارف. مشفق خواجہ جو ہیں 19 دسمبر 1935 کو لاہور میں پیدا ہوئے. آپ کا اصل نام خواجہ عبدالحی تھا. یہ ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ مشفق خواجہ کا اصل نام کیا تھا، تو آپ نے لکھنا ہے خواجہ عبدالحی تھا. آپ نے کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا. آپ کے والد کا نام خواجہ عبدالوحید تھا اور علامہ اقبال کے بہت قریب تھے. اسی طرح آپ کے چچا خواجہ عبدالمجید اردو کی معروف لغت جامع اللغت کے مؤلف تھے. خواجہ صاحب خود مشفق خواجہ کے حوالے سے کہ مشفق خواجہ جو ہے وہ خود 1957 سے 1973 تک انجمن ترقی اردو پاکستان سے وابستہ رہے. ان کی خوش قسمتی تھی کہ ان کو مولوی عبدالحق کی رفاقت نصیب ہوئی. مولوی عبدالحق نے خواجہ مشفق کے جوہر قابل کو پہچان کر اسے سامنے لانے میں پوری مدد کی. آپ انجمن میں علمی و ادبی شعبے کے نگراں بھی رہے اور مشفق خواجہ جو ہے ان کی وفات 21 فروری 2005 کو کراچی میں ہوئی اور یہ کراچی کے سوسائٹی قبرستان میں مدفون ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مشفق خواجہ کی جو قلمی نسخے ہیں، اکثر یہ سوال بھی ایم سی کیوز کے طور پہ آتا ہے کہ خامہ بگوش کس نے لکھا ہے. تو خامہ بگوش کے مصنف جو ہے وہ مشفق خواجہ ہیں اور مشفق خواجہ کو ادبی خدمات کے اعتراف میں 1993 کو 1993 میں حکومت پاکستان میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا ہے. یہ بھی آپ ایک ایم سی کیوز کے طور پہ یاد کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو سلائیڈ ہے وہ قدیم و نایاب متن کی بازیابی، یعنی مشفق خواجہ کی خدمات کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کون کون سی خدمات ترتیب و تدوین متن کے حوالے سے دیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس، مشفق خواجہ کی جو پہلی سب سے بڑی خدمت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسے نادر و نایاب مخطوطات سامنے لائے جو برسوں سے لائبریری وہ ذاتی ذخائر اور تاریخی کتب خانوں کی تہ میں دبے ہوئے تھے. انہوں نے ان کو انٹروڈیوس کرایا، ان پہ بہت زیادہ کام کیا اور ان کو پبلش کرایا. ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہاں پہ مخطوطہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مخطوطہ کیا ہوتا ہے. مخطوطہ ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب یا دستاویز کو کہتے ہیں جو پرانی اور غیر مطبوع ہوتی ہے. یعنی اس میں دو شرائط آپ کے پاس آ رہی ہیں. ایک تو ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، کوئی کتاب یا دستاویز ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو پرانی اور غیر مطبوع ہو، جس کو ابھی تک پبلش نہ کیا گیا ہو. خواجہ صاحب نے مختلف نسخوں کا تقابل کیا، اسی طرح غلطیاں درست کی اور اصل متن کے قریب ترین صورت کاری کے سامنے پیش کی. یہ کام فقط مہارت نہیں بلکہ علمی امانت داری کا اعلیٰ نمونہ ہے. دیکھیں، جب تک آپ امانت دار نہیں ہوں گے آپ اس بندے کے ساتھ بددیانتی کریں گے. آپ نے اس بندے کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی تحریروں کو اسی بندے کے نام سے شائع کرنی ہے. اس اشاعت کو میں بہت زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں. یعنی کئی بار جو ہے وہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی چیز مسنگ ہوتی ہے، اس مسنگ کو کیسے پڑھنا ہے، پھر آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے کہ یہ لفظ کس طرح سے لکھا گیا ہے. بعض اوقات بارش کی وجہ سے، موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے یا مخطوطہ پرانا ہو جانے کی وجہ سے اس کو پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کئی جگہ سے وہ مٹے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں، کئی جگہ الفاظ جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. تو یہ کام بالکل
علمی امانتداری کا ہے جو مشفق خواجہ نے بہت اچھے طریقے سے سرانجام دیا۔ مشفق خواجہ نے متعدد ایسے نایاب متون اور مخطوطات تلاش کیے جو وقت کی گرد میں دب کر علمی منظر نامے سے اجل ہو گئے تھے۔ آپ نے ان متون کو مختلف نسخوں کے تقابل، تاریخی پس منظر اور لسانی و ادبی تنقید کے ذریعے قابل مطالعہ شکل میں پیش کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ جو ہمارے پاس پوائنٹ ہے وہ اصولی تحقیق و تدوین کا عملی نفاذ ہے۔ مشفق خواجہ نے متعدد ایسے نایاب متون اور مخطوطات تلاش کیے جو وقت کی گرد میں دب کر عملی منظر ناموں پر سے اوجھل ہو گئے تھے۔ یہ تو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اب اصولی تحقیق و تدوین کا عملی نفاذ کیسے انہوں نے کیا؟ آپ نے درجہ ذیل طریقوں کے ذریعے، ان طریقوں کے ذریعے، یہ طریقے ہیں جن کے ذریعے اصولی تحقیق و تدوین کا عملی نفاذ کیا۔ ان میں دیکھ لیں کہ مشفق خواجہ نے متون کی تدوین میں سخت اصول اپنائے۔ ان کے طریقہ کار میں شامل تھے یا ہیں متون کے متعدد نسخوں کا باہمی موازنہ کرنا، اس کا کمپیریزن کیا انہوں نے، اختلافی قرائتوں کا واضح اندراج کیا ہے، یعنی جو اختلاف تھے جن میں کوئی ایشوز آ رہے تھے اس کا واضح طور پہ انہوں نے اندراج کیا۔ اصل متن میں کسی قسم کی غیر ضروری تبدیلی سے مکمل اجتناب کیا ہے۔ اسی طرح حواشی، حوالہ جات اور تعلیقات کا تحقیقی نظام واضح کیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم دیکھتے ہیں کہ حواشی کیا چیز ہوتی ہے، حوالہ جات کیا ہوتے ہو اور تعلیقات کیا ہوتے ہیں، تاکہ آپ کو یہ مشفق خواجہ کے حوالے سے ترتیب و تدوین متن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جو ہیں وہ بھی سارے کے سارے کلیئر ہو جائیں۔ حواشی یا حاشیہ فٹ نوٹ یا اینڈ نوٹ کو کہتے ہیں۔ یہ فٹ نوٹ یا اینڈ نوٹ سے کیا مراد ہے؟ فٹ کا معنی پاؤں ہوتا ہے آخر میں، اور اینڈ بھی آخر کو کہتے ہیں۔ فٹ نیچے آ گیا، یہ کسی لفظ، جملے یا پیراگراف کے معنی، ترجمے، تشریح یا اضافی معلومات فراہم کرنے کے لیے متن کے ساتھ دی گئی تحریر ہے۔ اب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ کس وجہ سے دیے جاتے ہیں، ان کا دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس کے دینے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے کو متن میں رکاوٹ ڈالے بغیر مشکل الفاظ یا نکات کی وضاحت کی جائے، تاکہ جو قارئین ہے اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اور یہ دیے کہاں پہ جاتے ہیں؟ حواشی، حاشیہ، میں نے آپ کو کہا ہے اینڈ نوٹ یا فٹ نوٹ کہتے ہیں، آخر میں دیے جاتے ہیں، عام طور پر صفحے کے نیچے یا کتاب کے آخر میں یہ موجود ہوتے ہیں۔ حوالہ جات کیا ہوتے ہیں؟ حوالہ جات پہ آتے ہیں۔ حوالہ جات سے یہ مراد ہے کہ آپ اپنے بیان کی کوئی وضاحت، تصدیق یا اس کے حقیقی ہونے کے ثبوت کے لیے کسی دوسرے مصنف کی بات یا قول پیش کرتے ہیں، اور اس حوالے سے آپ یہ بتاتے ہیں کہ اس مصنف کے جو میں نے تحریر لی ہے یہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر ہے، اس کو فلاں پبلشر نے شائع کیا تھا، اس کی سن اشاعت اور صفحہ نمبر یہ ہے، تاکہ اس کو پڑھنے والے جو ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے جو کوٹیشن ہے، جو آپ نے دی ہے کوٹیشن، یہ جو کسی کی بات آپ نے کوٹ کی ہے یہاں پہ لکھی ہے، اس کو تصدیق کے لیے ان کی کتابوں میں بھی چیک کر سکیں۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو تعلیقات تھے ان کو دیکھتے ہیں یہ کیا چیز ہوتی ہیں۔ کسی کتاب، مخطوطے یا تحریر کے متن میں موجود مشکل الفاظ، جملوں یا نکات کی وضاحت، تشریح، جملہ یا تحقیق کے لیے حاشیے میں لکھی جانے والی اضافی معلومات کو تعلیقات کہتے ہیں۔ اب تعلیقات کی خصوصیات کے حوالے سے بات کر دیتے ہیں تھوڑا سا کہ تعلیقات ہے کیا۔ جو متن کے اندر مشکل الفاظ یا کوئی تصورات دیے ہوتے ہیں اس کی آسان زبان میں تشریح کرنے کو تعلیقات کہتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی ایسے لفظ ہوتے ہیں ان کا ترجمہ کر کے اردو میں دیا جاتا ہے، بعض اوقات کوئی تحقیق جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی وضاحت کے لیے کوئی پوائنٹ دیا جاتا ہے، یا کوئی اضافی معلومات آپ نے دینی ہو تو وہ شامل کی جاتی ہے، وہ تعلیقات ہے۔ اب خواجہ صاحب کی
ان تمام کوششوں کی وجہ سے ہی ان کا مرتبہ متن مستند قابل اعتماد اور تحقیقی دنیا میں معتبر سمجھا جاتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہمارے پاس ہے محققانہ حواشی اور تعلیقات۔ مشفق خواجہ کے مرتب کردہ متن کی سب سے نمایاں خوبی ان کے جامع حواشی تعلیقات اور توضیحات ہیں، جو آلریڈی ہم حواشی تعلیقات وغیرہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ نے مشکل الفاظ کی توضیح، تاریخی اور ادبی اور علمی حوالوں کی وضاحت اور شخصیات اور مقامات کی مختصر معرفت کو متن میں موجود اشارات کی تشریح کو نہایت محققانہ انداز میں پیش کیا، جس سے متن کی تفہیم میں آسانی ہوئی۔ اب یہاں پہ اگر آپ پوائنٹس دیکھیں تو اس میں دیکھیں مشکل اصطلاحات کی وضاحت کی انہوں نے، تاریخی حوالوں کی تشریح کی ہے، شخصیات اور مقامات کی پہچان کی ہے، اور ادبی اشاروں کی تفصیل بھی فراہم کی ہے۔ یہ 4 پوائنٹس آپ اس حوالے سے یاد کر سکتے ہیں۔ ان چاروں پوائنٹس کی وجہ سے ٹھیک ہے جو قارئین ہیں ان کے لیے متن کو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ اردو ادب کے کلاسیکی سرمایہ کی حفاظت کے حوالے سے ہے۔ دیکھیں پرانے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اپنی کتابیں دستاویزات لکھی، اپنی تدوین کی، لیکن اس زمانے میں چھاپا خانہ نہ ہونے کی وجہ سے یا بہت سارے مسائل کی وجہ سے وہ اس کو پبلش نہ کر سکے یا ان کی مزید کاپیاں نہ بنا سکے۔ غربت کی وجہ سے ہوں گی، وقت کی کمی کے باعث ہوتی ہیں، یا بعض لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو مزید آگے لکھوانے کی جگہ کو نہیں جانتے اور وہ فوت ہو گئے یا کسی وجہ سے بھی وہ چیزیں رہ گئیں تو وہ مستقبل میں چھپ نہ پائیں۔ تو مشفق خواجہ نے یہ کام کر کے نہ صرف ان لوگوں کو زندہ کیا ادب میں، بلکہ ایک حق ادا کیا، اور یہ ایک نیکی ہے کہ آپ کسی کا کام اس کی منشا اور خواہش کے مطابق اس کے مرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تو صدقہ جاریہ بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کسی کے لیے جئیں۔ انسان کو پیدا ہی کس مقصد کے لیے کیے گئے تاکہ وہ دوسروں کے لیے آسانیاں کرے۔ چھاپا خانہ جات تو آپ کے پاس 19ویں صدی میں فورٹ ولیم کالج میں آئے، اس سے پہلے تو چھاپا خانہ نہیں ہوتے تھے۔ تو مشفق خواجہ نے بالخصوص کلاسیکل شعراء، نثری متون، تذکرہ نگاری اور ادبی مخطوطات کی تحقیق و تدوین میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ اسی طرح آپ کے مرتب کردہ متون آج بھی محققین اور طلباء کے لیے بنیادی حوالے ہیں۔ اسی طرح ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ پوائنٹ کیا ہے۔ مشفق خواجہ نے خاص طور پر کلاسیکی اردو ادب کے شعری و نثری متون کی تدوین میں گراں قدر کام کیا۔ انہوں نے قدیم تذکرے، دیوان، خطوط، تاریخی دستاویزات کو نہ صرف پڑھا بلکہ قابل اشاعت تشکیل دی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے صرف کسی ایک سیکٹر میں کام نہیں کیا، بلکہ تذکرہ ہے، شاعری ہے، خطوط ہے، ادب ہے، نثری ادب ہے یا وہ شاعری ادب ہے، سب کو جو کام انہیں ملتا رہا ہے، جس کا کام ملتا رہا ہے، اس کام کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دیا اور اس سرمایہ کی حفاظت کر کے اس کو چھاپا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ خواجہ صاحب اردو کے کلاسیکی سرمایہ کو نئی نسل تک پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ بنے۔ یعنی اگر وہ اشاعت نہ ہوتی تو بہت ساری چیزیں ہمیں ابھی تک پتہ نہ ہوتی، اور یہ ان کی ہمارے ساتھ نیکی ہے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اشاعت کرا کے ہم تک پہنچائیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نیکسٹ جو پوائنٹ آتا ہے وہ علمی اداروں میں خدمات۔ علمی اداروں کے لیے مشفق خواجہ کی کیا کیا خدمات ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، مشفق خواجہ نے مختلف علمی و ادبی اداروں میں رہ کر مخطوطات کی فہرست سازی، ادبی مواد کی درجہ بندی اور کتب کی تحقیق و تدوین کے شعبے کو مضبوط بنیادیں فراہم کی۔ یعنی آپ نے مخطوطات کی فہرست سازی کی ہے، اس کی ایک فہرست بنائی، متون کی درجہ بندی کی اور ادبی مواد کی ترتیب و تنظیم جیسے کاموں کو
प्रोफेशनल मेयार पर शाया किया। इनके ये काम आज भी जामियात और तहकीकी मराकज़ में बुनियादी हवाला जात समझे जाते हैं। मशफ़ूक़ ख्वाजा ने यूँ तो बहुत सारी तस्नीफ़ात लिखी हैं, लेकिन उन्होंने लोगों के कामों को भी आगे दूसरे लोगों तक या हम तक पहुंचाया है जो लोग फोत हो गए थे, मर गए थे। इनकी जो तसनीफ़ है उसमें जायज़ा मखतूतात उर्दू है, खुशमार्का ज़ेबा की 2 जिल्दें इन्होंने शाया की हैं। गालिब और सगीर बलग्रामी के नाम से भी एक तसनीफ़ शाया की है। इसी तरह सुखन दर सुखन इनका कालमों का एक मजमूआ है। मैंने ऑलरेडी आपको एक चीज़ बताई थी कि खामा बगोश इनकी सबसे मशहूर जो कालमों का मजमूआ है, जिसके नाम से ये मशफ़ूक़ ख्वाजा जाने जाते हैं। इसी तरह इकबाल अज मौलवी अहमद दीन कुलियात यगाना सुखन हाय गुफ्तगी कालमों का मजमूआ है। इसी तरह सुखन हाय गस्तराना इनका कालमों का मजमूआ है। खुनाब मरतब किया गया है। तहकीक नामा भी तहकीकी मज़ामीन के हवाले से इनका अदबी कारनामा है। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद उर्दू तदवीनी रिवायत का इस्तेकाम, यानी मशफ़ूक़ ख्वाजा ने उर्दू तदवीनी रिवायत का इस्तेकाम कैसे किया। मशफ़ूक़ ख्वाजा की कोशिशों से उर्दू में साइंटिफिक तदवीन, असूल मतन शनासी और तहकीक मतन की जदीद रिवायत को बुनियादें मिली, जिन्हें आज के मुहक्किक मशले समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इख्तिताम की तरफ आते हैं कि इस सारे का निचोड़ क्या है जो हमने पढ़ा है। तरतीब तदवीन मतन में मशफ़ूक़ ख्वाजा का किरदार हमने पढ़ा है, मशफ़ूक़ ख्वाजा की अमली जिंदगी के हवाले से हमने पढ़ा है। मशफ़ूक़ ख्वाजा की तरतीब और तदवीन मतन के काम में उर्दू अदब को नई जिंदगी बख्शी, यानी उर्दू अदब में ज़ाहिर सी बात है जो लोग किताबें शाया कर चुके थे अपनी, उनका हिस्सा जो है वो टोटल 1/3 था, यानी 33% लोगों ने किताबें अभी तक शाया की हुई हैं जो आगाज उर्दू के आगाज से यानी 10वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक के जितने लोग थे उनमें से 33% जो है उनकी किताबें शाया हो चुकी हैं। बाकी जो है अभी तक 67% तकरीबन लोग थे जो अपनी किताबें शाया न कर चुके थे। उनमें से अक्सर लोगों की किताबें शाया करवा के मशफ़ूक़ ख्वाजा ने अमली काम सरंजाम दिया। मशफ़ूक़ ख्वाजा का नाम हमेशा एक दयानतदार मुहक्किक, माहिर मतवन और इल्म दोस्त शख्सियत के तौर पर जिंदा रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये दयानतदार का लफ्ज़ इनके लिए 2 बार इस्तेमाल हुआ है, इमानतदार, दयानतदार। देखें, इमानत और दयानत, अगर आप किसी का काम उसी के नाम से शाया करते हो, जिस तरह उसने लिखा है उसको मजीद अपने ज़हन के मुताबिक वो लफ्ज़ क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, क्योंकि हाथों से लिखे हुए को आप उस तरीके से नहीं पढ़ सकते जिस तरह उसने लिखा है, क्योंकि हर बंदे की राइटिंग अपनी होती है, हर बंदे की समझ अपनी होती है। फिर इतना अरसा गुजर जाने के बाद 200 साल, 300 साल, 100 साल, 400 साल गुजर जाने के बाद वो उस हालत में किताब आपको नहीं मिलती जिस हालत में आप उसको देखना चाहते हैं, जो आपके लिए इजी होती है। तो ये बहुत मुश्किल काम है। तो और दूसरा ये है कि इन्होंने उन्हीं के नाम पे जिनकी ये किताबें थी शाया करके एक दयानतदार और ईमानदार होने का फरीज़ा सरंजाम दिया है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आज के लेक्चर से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। अल्लाह आपको कामयाब करे और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर से काफ़ी इल्म मिला होगा। कोई कमेंट, कोई बात है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें या आपके लिए उस टॉपिक पे नई वीडियो ला सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।